جاؤں. کہا جاتا ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو نہیں سمجھتی، اس کو سمجھ کے اپنے عادتیں اور طور طریقے نہیں بدلتی، انہی کی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اور پچھلے 100-200 برس میں ہماری تاریخ کو اگر آج کا اخبار سامنے رکھ کے پڑھیے تو واقعی لگتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے شکنجے میں بھی پھنسے ہوئے نکل نہیں پا رہے ہیں. وہی مسائل ہیں ایک طرح سے، اور ان کے بارے میں سوچنے کے بھی وہی طریقے ہیں تقریباً. چاہے مغرب کی طاقتوں کا ہم پہ تسلط ہو، اسلام جب بھی مستقل خطرے میں تھا آج بھی ہے، اور ایک فکری خانہ جنگی ہے. اس کے ساتھ ملک خود اب دارالحرب بن گیا ہے. وہ 200 سال پہلے بھی ایک صورتحال ایسی تھی. اپنے مستقبل کی تعمیر کے سلسلے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ماضی کی عظمتوں میں پھر غرق ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ اس وقت بھی ایک طرح سے تھا. اور امیروں کا امیر تر ہونا اور غریبوں کے غربت میں جکڑے رہنا، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ تاریخ دیکھیے تو لگتا ہے کہ وہی مسائل ہیں، اور ان سے ہم وہ بار بار تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. اور اس تاریخ کو ہمیں خود کو دہرانے سے روکنا ہے. اور اس کے لیے تاریخ کو سمجھنا بہت اہم ہے. اور اس میں پچھلے 100-200 برس کی جو سیاسی اور فکری تحریکیں ایک دوسرے سے کشمکش میں دو چار رہی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ان کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما اس وقت تھیں، آج کون سی ہیں، ان میں کیا مماثلت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو کہیں مماثلت. ان سب چیزوں کو سمجھنا، اپنے ماضی کو سے ایک طرح سے رہائی پانا، اور اس کے ساتھ ہم مستقبل میں داخل ہو سکتے ہیں. آج کے موضوع کا انتخاب اس پس منظر میں کیا گیا ہے. اقبال کی بات کرتے ہیں تھوڑی. کچھ شخصیتیں اپنے عہد پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ اس عہد کو اس شخصیت کے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اقبال یقیناً ان میں سے ایک ہیں، لیکن اقبال اس سے زیادہ ان غیر معمولی شخصیات میں ہیں جن کو سمجھنا ان کے اپنے عہد کے لیے سمجھنا ضروری، لیکن ہمیں اپنے عہد کو سمجھنے کے لیے بھی اقبال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسی بہت کم شخصیتیں ہیں کسی ملک کی بھی تاریخ میں. اس لیے میری آپ سے مشورہ ہے، گزارش بھی ہے کہ آج خرم کی تقریر سنتے ہوئے اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کی فکر اور ان کا کلام، اس کے وسیلے سے ہم اپنے عہد کے بارے میں کیا کیا چیزیں سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس جہد میں رہنمائی کے لیے ہم نے خرم شفیق کو دعوت دی ہے، اور وہ ہمیں اقبال کی 2 شعرائے آفاق نظمیں ترانہ ہندی 1904 اور طلوع اسلام 1923 میں لکھی، ان کے توسط سے اقبال کا جو فکری سفر تھا اس سے متعارف کرائیں گے. مجھے خرم نے یہ اجازت دے کر عزت بخشی ہے کہ میں یہ 2 نظمیں ان کی تقریر سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دوں تحت اللہ. اور پروگرام بہت سمپل ہے. پہلے میں یہ نظمیں پڑھ دوں گا اور پھر خرم کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا. اتنی کتابیں جس نے لکھی ہیں اس کا تعارف تفصیل میں اگر میں چلا گیا تو بہت لمبا لگے گا. اور پھر میرے خیال سے 40 منٹ خرم گفتگو کریں گے، اور پھر کوئی 1 گھنٹہ ہم ان کی تقریر کی بنیاد پر اقبال کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے. ان نظموں کو پڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک اور التماس یہ ہے کہ ابا نے ہمارے گھر میں ان بیٹھکوں کی روایت ڈالی تھی، اور ان میں ہمیشہ نئے افکار اور نئے کلام اور یہ نئی بحثوں کو جنم دینے کا، متعارف ہونے کا موقع دیتے تھے. ہم اس سلسلے کو انہی کے نام سے موسوم رکھتے ہیں، اور اس دوسرے سید ممتاز سید میموریل لیکچر میں یہ چند لمحے ابا کو یاد کرنے کے لیے خاموشی اختیار کریں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں،
समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्के जना हमारा। ऐ आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा।